دستخط کرانے جب گئے نورانی صاحب قبلہ بھٹو صاحب کے بعد، بھٹو صاحب دستخط کر رہے تھے اور دستخط کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کرتا ہوں. اس کو پتا تھا یہ قادیانی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں، ان کے پشت پر پوری کفر ہے، ان کے پشت کے اوپر پورے یہود و نصارہ ان کے پشت پر ہیں. سب کو پتا تھا، بچے کو پتا. آپ حیران ہوں گے یہ یروشلم کے اندر اگر کسی کا دفتر کھلا ہوا ہے مسلمان کے نام پر تو وہ قادیانی کا دفتر کھلا ہوا ہے. کیوں کھلا ہوا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کو مارتے ہیں، یہ تو قتل کرتے ہیں مسلمان، ان کا کیا کام ہے؟ یہ بنانے والے ہیں، یہود و نصارہ سرپرستی کرنے والے ہیں، قادیانی کو سرپرستی کرنے والے ہیں. قادیانی پاکستان پہ جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے قادیانی خوش ہوئے، اور پاکستان کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو ان کی سازشوں سے کھڑا ہوا ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں. پاکستان کا ایک بازو ہم سے جدا ہو گیا، مشرق پاکستان ٹوٹ گیا. کیوں ٹوٹا؟ میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی جب مذاکرات کے لیے گئے مجیب سے، وہ کہا کیوں توڑنا چاہتے تو پاکستان؟ کہا میں نہیں توڑنا چاہتا. پھر کون توڑنا چاہتا؟ کہہ رہا تمہارے وزیر توڑنا چاہ رہے. کہنے سے کون سا وزیر ہے؟ کہنے لگے ایم احمد. اس زمانے ایم احمد جہاں تھا وزیر تھا پاکستان کا، قادیانی تھا، پکا قادیانی. اس نے اس قسم کی پالیسیاں بنائیں کہ مشرق پاکستان کے لوگوں کو ہم سے نفرت دلا دی، ان کے حقوق غصب کیے. اس نے اس قسم کی پالیسیاں رکھی کہ جس سے پاکستان، مغربی پاکستان، مشرق پاکستان کی نفرت پیدا ہو گئیں، اور وہ نفرتیں اس حد تک پہنچ گئیں کہ اب وہ ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر بھی اس نے کہا کہ ہم تو ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر بات ہے مجھے قوم نے ووٹ دیے ہیں تو آپ مجھے کیوں نہیں آپ اقتدار دے دیتے. نورانی نے آ کے بتایا، یحییٰ خان سے مذاکرات کیے، یحییٰ خان کی میز کے اوپر شراب کی بوتل پڑی تھی. فرمایا ہٹاؤ اس کو، شراب کی بوتل، پھر ہم بات کریں گے تم سے. شراب کی بوتل ہٹائی، پھر اس سے بات کی نورانی صاحب نے. نورانی صاحب نے فرمایا کیوں تو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے؟ جس کو قوم نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو دو اقتدار، نہیں ٹوٹے گا پاکستان، ہم گارنٹی لیتے ہیں. لیکن پاکستان کے خلاف پتہ نہیں کب سے سازشیں ہو رہی ہیں. وہ بھی سازش ہوئی اور پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا. عزیزان من، بہرحال نورانی صاحب کہا کرتے تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے گناہ کیے اس نے بھٹو نے، لیکن اس نے نبی کے اس ناموس کا تحفظ کیا. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کو معاف فرما دے. یہ آسان کام نہیں تھا ختم نبوت کے اس پہ دستخط کرنا. دستخط ہو گئے. اب سب یہ سمجھے کہ صاحب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. لیکن یاد رکھیے یہ دوسرا جو آج کے موضوع کا حصہ ہے کہ ان کی اب سازشیں جاری رہیں، قادیانیوں کی سازشیں جاری رہیں، بلکہ بڑھ گئی ان کی سازشیں. اسی وقت سازش انہوں نے کی بھٹو کا تختہ الٹنے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے، پاکستان کے اندر قادیانی انقلاب لانے کے لیے. نورانی صاحب کو پتہ چلا، نورانی صاحب فوراً گئے بھٹو کے پاس. بھٹو صاحب سے کہا کہ تمہارا جو اس وقت ایئر فورس کا اہم سربراہ ہے، اہم عہدیدار ہے، وہ یہ سازش کر رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں وہ تو بڑا پکا مسلمان ہے، وہ کیسے سازش کرے گا. لیکن چند دنوں کے بعد ربوہ کے اندر کوئی پروگرام ہوا، وہ باقاعدہ طیارہ لے کر گیا، ایئر فورس کا تھا، ایئر فورس کے طیارے لے کر گیا اور وہاں اس سے پھول کی پتیاں نشاور کریں. اس کے بعد پتہ چلا بھٹو صاحب کو کہ نورانی صاحب سے کہا واقعی آپ صحیح کہہ رہے تھے، یہ تو قادیانی ہے اور سازش کر رہا ہے. اس کی سازش کو پکڑا، وہاں سازش کو ختم کی. پھر ضیاء الحق کا دور آ گیا. ضیاء الحق کے دور کے اندر جب ضیاء الحق نے آئین معطل کر دیا، مارشل لا آ گیا. مارشل آ جاتا تو آئین معطل ہو جاتا ہے. جب آئین معطل ہو گیا تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، وہ بھی ختم ہو گیا. آپ سمجھے بات؟ تو بڑے خوش ہوئے قادیانی، بڑے خوش ہوئے کہ صاحب لو بھائی ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا، اس کی مارشل لا کے اندر ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا. نورانی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس سازش کو سمجھا، تمام مسالک کے تمام جماعتوں کے سربراہوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر اعلان کیا. ضیاء الحق صاحب سے کہا کہ آپ پوری آئین معطل کریں، کچھ بھی کریں، لیکن یہ شقیں جو ہیں یہ معطل نہیں ہوں گے اس کے اندر. کیسی کیسی موقع کے اوپر ان کو پکڑا ہے اور ان کی سازشوں کو ناکام کیا. پورے ملک کے اندر ہڑتال کا اعلان کر دیا. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی ہڑتال کبھی نہیں ہوئی. کوئی کھوکا نہیں تھا کھلا ہوا، کوئی ٹھیلے والا نہیں تھا کھڑا ہوا،
کسی نے ٹھیلے والے سے پوچھا بھائی آج تو تو ہمیشہ لگاتا ہے ٹھیلا، تو نے ٹھیلا نہیں لگایا؟ اس نے کہا کیا مجھے نبی سے محبت نہیں ہے؟ کیا میں نبی کے ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا؟ میں بھی ٹھیلا نہیں لگا رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن میرا نام بھی شامل ہو جائے حضور کے ختم نبوت کے مجاہدوں میں۔ اس سے پتہ چلا پاکستان میں مسلمان اپنے آقا سے محبت رکھتے ہیں، ختم نبوت پر جان دینے والے ہیں۔ اس احتجاج کے بعد ضیاء الحق نے فوراً جناب ان شقوں کو جو قادیانیوں کے بارے میں تھیں اور جس میں حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا گیا تھا، ان شقوں کو انہوں نے بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ سازش ان کی ناکام ہوئی، لیکن پھر بھی یہ بات نہیں آئے، پھر سازشیں کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے۔